الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلام۔ میرے بھائیو محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے جس میں آدمی کا ایک نفل کا ادا کرنا، آدمی کو جس طرح ایک نفل ادا کرتا ہے گویا کہ اس نے ایک فرض ادا کیا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا گویا کہ اس نے 70 فرائض ادا کیے۔ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے جس کے اندر 4 اعمال کی کثرت آدمی کو خوب کرنا چاہیے۔ آدمی کا کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، جنت کا سوال کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا، یہ 4 کام رمضان میں بہت کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے کہ آدمی کو جس کے اندر دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے بلکہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت کے اندر، افطار کے وقت میں آدمی دعا کرے، آدمی ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہونے سے زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے دن بھر کے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرے آدمی۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی اس دعا کو بڑے یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے میری مغفرت فرما دے۔ اور جو کچھ اپنی زبان میں آدمی مانگ سکتا ہے وہ اللہ سے مانگے، کیونکہ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے لینے کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت کے اندر رد نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرے عادل بادشاہ، نیک بادشاہ کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تیسرے مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے یا دعا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر شب اور دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں دعا کو قبول کرتے ہیں۔ کون سی گھڑی وہ ہوتی ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اس لیے آدمی خیر مانگتا رہے، اللہ سے شر سے پناہ مانگتا رہے۔ پورے عالم اسلام کے اندر جو مسلمانوں پر حالات ہیں ان حالات سے متعلق اللہ سے مانگتا رہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح روزے دار کو بھی بہت سی باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے اور جہالت کا کام نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اس سے الجھے تو اس سے وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، یعنی کسی سے الجھے نہیں آدمی، کوئی جہالت کا کام نہیں کرے، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں سوائے جاگنے کے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ فرمایا کہ آدمی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے باوجود اس نے غیبت کو نہیں چھوڑا، روزہ رکھا روزہ رکھنے کے باوجود اس نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا، روزہ رکھا بدنگاہی کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنی مجالس کو نہیں ترک کیا۔ فرمایا کہ اگر آدمی روزے کی حالت میں بھی یہ سب کام کر رہا ہے تو سوائے بھوکا رہنے کے کوئی اور بات نہیں ہے، یعنی اس کو اجر اور ثواب جو ملنا چاہیے تھا وہ اجر اور ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ایسے آدمی رات میں نفل پڑھ رہا ہے، خوب اہتمام کر رہا ہے، لیکن دل میں یہ بھی ہے کہ کوئی دیکھ لے، کوئی کہے کہ بڑا تہجد گزار انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، دیکھو کیسی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ فرمایا سوائے جاگنے کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ روزے کے اندر خاص طور پر آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، ساری ہی زندگی کرنا چاہیے لیکن روزے میں خاص طور پر۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے روزے کے اندر کسی کی غیبت کری کہ گویا کہ اس کو تو اس روزہ رکھنے پر ثواب نہیں، یا یہ فرمایا کہ گویا کہ اس کا تو روزہ ہی نہیں، یہ فرمایا یعنی روزہ ہی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو اجر اس کو ملنا چاہیے تھا وہ اجر نہیں ملے گا۔
بعض ائمہ کے نزدیک غیبت سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 2 عورتوں نے روزہ رکھا، تو ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، غالباً دوپہر کا وقت تھا، آپ سے فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور ان کی بڑی حالت خراب ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ ان کو اجازت دے دیں روزہ کھولنے کی، ان کی جان کے لالے ہیں، جان کا خطرہ ہے، تو آپ نے کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ ان صحابی نے سوال کیا اور فرمایا اللہ کے رسول 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور ان کے بڑی جان کی دقت ہے، یعنی آپ اجازت دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے روایتوں میں آتا ہے کہ ان دونوں عورتوں کو بلوایا اور آپ نے بلانے کے بعد ایک بڑا پیالہ لیا اور آپ نے ایک سے کہا کہ اس کے اندر قے کر، الٹی کر، تو اس عورت نے الٹی کری تو اس میں سے خون نکلا، پیپ نکلی اور اس کے اندر سے کچا گوشت نکلا۔ آپ علیہ السلام نے آدھا پیالہ بھر گیا، آپ نے دوسری عورت سے کہا کہ اس میں قے کر، اس دوسری عورت نے بھی اس کے اندر قے کی، الٹی کی، تو وہ پورا پیالہ بھر گیا، اس میں سے خون نکلا، پیپ نکلی، کچا گوشت نکلا۔ آپ نے فرمایا حلال چیز کے ذریعے سے انہوں نے روزہ رکھا تھا اور حرام چیز کے ذریعے سے انہوں نے روزہ کھولا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ غیبت کر کے گویا کہ اپنے روزے کو ختم کر دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ روزہ تو ایک ڈھال ہے انسان کے لیے بچنے کا، انسان کے لیے اپنے نفس سے بچنے کا، شیطان سے بچنے کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے۔ فرمایا کہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بہت سے کام ایسے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر آدمی میں کفارہ لازم ہوتا ہے، وہ چیزیں جن سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جیسے آدمی نے بھول کر کھا لیا، بھول کر پی لیا، کہ آدمی کو دھیان نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے اور اس کو پیاس لگی، اس نے پانی پی لیا، پینے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میرا تو روزہ ہے، فرمایا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر بھول کر اس نے کوئی چیز کھا لی یا کوئی چیز پی لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ آدمی نے اپنے سر کے اندر تیل لگا لیا، تو تیل لگانے سے سر کے اندر یا بدن کے اندر کہیں بھی تیل لگانے سے آدمی کے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر آدمی نے اپنی آنکھ میں سرما ڈال لیا، سرما لگا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی کے کوئی تکلیف ہے آنکھ کے اندر اور اس نے آنکھ میں دوا ڈال لی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ دوا کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح جس طرح تیل لگانے سے اور سرما ڈالنے سے اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح زیر ناف کے بال کاٹنے سے، بغل کے بال کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے، ان سے بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ روزے کی حالت میں اللہ نہ کرے کسی کی ایسی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے اور ایسی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت شدید اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اب اس کے جو ہے ڈاکٹر کے مشورے سے انجیکشن وغیرہ لگے گا، تو انجیکشن اگر روزے کے حالت کے اندر آدمی کے لگتا ہے مجبوری کی حالت میں، مجبوری کے درجے میں، تو پھر آدمی لگوا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی جو ہے بہت زیادہ شدید بیمار ہے، دوا تو نہیں استعمال کر سکتا، لیکن ڈاکٹر نے یوں کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا گلوکوز چڑھوا لیں تاکہ آپ کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف دور ہو جائے، تو یہ گلوکوز سے جو انسان کے پانی جاتا ہے رگوں کے ذریعے سے جاتا ہے، ڈائریکٹ نہیں جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی نے بحالت مجبوری، اس وجہ سے کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے یا کوئی بیماری ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اسی حالت میں اگر اس نے گلوکوز وغیرہ چڑھوا لیا تو اس صورت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ صرف طاقت کے لیے کہ آدمی کمزوری محسوس کر رہا ہے، آدمی نے انجیکشن لگوا لیا، کمزوری محسوس کر رہا ہے، گلوکوز چڑھوا لے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت کے اندر آدمی سویا ہوا تھا، بدخوابی ہو گئی، احتلام ہو گیا آدمی کو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے دن کے اندر سو رہا ہو چاہے رات کے اندر سو رہا ہو۔ روزے کی حالت کے اندر قے کرنا، الٹی کرنا، یہ عام طور پر بہت زیادہ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر اگر الٹی ہو جاتی ہے، 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ بھی ہو جاتی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جان کر اگر الٹی کرتے ہیں، آدمی نے اپنے حلق میں انگلی داخل کر لی پھر الٹی کر رہا اور وہ منہ بھر کر ہو گئی تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ جان کر الٹی کرتے ہیں تو اور وہ بھی منہ بھر کر ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ آدمی
سحری کے بعد نماز پڑھ کے اس کو کوئی ڈکار آ گئی اور اس کے ذریعے سے الٹی ہو گئی، یا الٹی ہو گئی اس کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کتنی بھی الٹی ہو جائے دن بھر کے اندر، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن چیزوں سے روزہ آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ہے کہ جیسے کان کے اندر دوا ڈال دینا، اسی طرح جو ہے ناک کے اندر دوا ڈال لینا۔ کان میں اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح جو دھواں وغیرہ ہوتا ہے جان کر اس کا حلق کے اندر داخل کر لینا، لوبان وغیرہ کی دھونی ہے، اگربتی کا دھواں ہے، جان کر آدمی اس کو اپنے اندر داخل کر رہا ہے حلق کے ذریعے سے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی کا روزہ جس طرح دھوئیں وغیرہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح جو ہے عورت ہے اگر اس کے مہینہ آ جاتا ہے، یعنی اس کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے ایام شروع ہونے سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے خود بخود۔ پھر اس روزے کی بھی قضا کرنا پڑے گی، اور اس کے بعد جتنے روزے بعد میں چھوٹیں گے ان سب کی بھی قضا کرنا پڑے گی۔ اور بھی اسی طرح آدمی جو ہے وضو کر رہا ہے اور اس کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، جان کر اس نے پانی نہیں پیا لیکن حلق میں پانی چلا گیا کلی کے ذریعے سے، تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کو یاد ہے اس بات کا کہ میرا روزہ ہے، یہ بھول سے نہیں ہوا، لیکن اس نے جان کر بھی نہیں پیا، اس لیے اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہوتا، البتہ اس کے ذریعے سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے آدمی کا روزہ بھی ٹوٹتا ہے، تو روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ اس کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے جان کر روزے کی حالت میں کھا لیا، جان کر روزے کی حالت میں کوئی چیز پی لی، بیوی سے ہم بستری کر لی، تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس کے اندر قضا بھی لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ قضا لازم ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو ایک روزہ توڑا یہ تو رکھنا ہی ہے، اب کفارے کے طور پر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ 60 روزے مسلسل رکھے، لگاتار رکھے، پے در پہ رکھے، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر ایک بھی روزہ چھوڑ دیا اس نے درمیان کے اندر تو پھر واپس ایک سے رکھے، یہ ہوتا ہے کفارہ۔ یہ جان کر اگر آدمی نے روزہ توڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، بس کھا لیا پی لیا، یا بیوی سے ہم بستری کر لی، تو اس صورت کے اندر روزے کی حالت میں یہ بات چل رہی ہے دن کی، یہ بات چل رہی ہے روزے کے حالت کی۔ رات میں آدمی کا بیوی سے ہم بستری کرنا جائز، یہ دن کی بات چل رہی ہے۔ اسی طرح آدمی نے روزے کی حالت کے اندر اگر جان کر توڑ دیا تو 60 دن لگاتار روزے رکھے، نہیں تو 60 مسکین کو صبح اور 60 کو شام کو کھانا کھلائے، 120 مسکین، یعنی 60 صبح اور 60 شام کو کھانا کھلائے۔ اگر روزوں کی طاقت ہے تو روزے رکھے، نہیں تو یہ کرے۔ اگر آدمی کی نہ روزوں کی طاقت ہے نہ کھلانے کی تو 60 جو ہے نا صدقہ فطر کی مقدار ادا کرے کفارے کے طور پر، یعنی تقریباً مانو ایک صدقہ فطر اگر 60 روپے کا بیٹھتا ہے تو 60 صدقہ فطر کی مقدار یہ ادا کرے۔ کسی بھی دینی مدارس کے اندر جہاں بچے رہتے ہیں وہاں پر وہ ادا کر دے، تاکہ اس کا صدقہ، تاکہ اس کا جو ہے یہ کفارہ آسانی سے ادا ہو جائے۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑنے سے کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوتی ہے، اسی طرح بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑتا ہے۔ جیسے مجبوری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت سخت بیمار ہو گیا، اب ڈاکٹر نے کہا بھائی انجیکشن سے بھی کام نہیں چلے گا، گلوکوز سے بھی کام نہیں چلے گا، اب تو آپ کو دوا ہی لینا پڑے گی، تو آدمی مجبور ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب وہ جو ہے نا یہ کہے کہ نہیں میں تو مر جاؤں گا لیکن ہے نا روزہ نہیں کھولوں گا، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو کہا کہ دوا لے، اپنی طبیعت کو ٹھیک کر، استطاعت اور طاقت ہوگی تو آگے پھر روزے رکھنے کی توفیق ملے گی۔ تو آدمی کے لیے حکم فرمایا ہے کہ اگر آدمی کی اس حالت کے اندر کنڈیشن پہنچ جاتی ہے کہ یا تو وہ بیمار زیادہ ہو جائے گا یا اس کی جان کا خطرہ ہے، یہ دو حالت ہے، یا تو اس کی بیماری بڑھ جائے یا جان کا اس کے خطرہ ہے، تو پھر وہ اس صورت کے اندر دوا لے، اور دوا لینے کے بعد یہ روزہ اگرچہ اس کا نہیں ہوا، ایک روزہ اس کو رکھنا ہے۔ اب اس صورت میں اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ مجبوری کا درجہ ہے۔ بیماری ہو گئی، بخار ہو گیا، یا کوئی اور سخت تکلیف ہو گئی، اللہ نہ کرے، تو ایسی صورت کے اندر آدمی کھول سکتا ہے۔ جو لوگ جو ہے اس طرح کی مجبوری کے درجے میں آتے ہیں، جو مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے، جن کی لگاتار دوائیاں چلتی ہیں، دوا وہ بند نہیں کر سکتے،
جیسے گردے کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، بی پی کا مریض ہے، یا کسی کے پانی کی کمزوری، ایسا مریض جس کے ابھی بھی بیمار ہے، آگے ٹھیک ہونے کے امکان نہیں ہے، آگے بھی دوا چلے گی، ایسے بیمار کے لیے لکھا ہے کہ اگر آگے ٹھیک ہونے کے امکان نہیں ہے اس کے، اور دوا کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، تو وہ ہر روزے کا ایک فدیہ دے دے۔ ایک فدیہ وہی ہوگا جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے، تقریباً 60 روپے کے قریب، ابھی طے نہیں ہوا، جب طے ہوگا بتا دیا جائے، تقریباً 60 روپے سمجھیں آپ، تو وہ فدیہ دے دے۔ کون؟ کہ جس کی ابھی بھی بیماری ہے اور آگے صحیح ہونے کی امید نہیں ہے۔ کسی کے عارضی بیماری ہے، رمضان میں بیمار ہے لیکن آگے جا کے صحیح ہو سکتا ہے، تو وہ فدیہ نہیں دے گا، اس کو آگے روزے ہی رکھنا پڑیں گے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق بات آتی ہے۔